اس کا رخ اس کشتی کی طرف تھا جس پر منشیات کا ذخیرہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ زیر آب تیرتے ہوئے وہ مطلوبہ کشتی تک پہنچا اور اس کا کنارہ تھام کر نگاہ اٹھائی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی کن پٹیوں میں خون بری طرح ٹھوکریں مارنے لگا ہو۔ کشتی میں ایک شخص کھڑا تھا، گنجے سر اور آہنی پنجے والا، جو فانگ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہی فانگ جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا۔ ٹائیگر کو توقع نہیں تھی کہ اس کا سب سے بڑا دشمن فانگ یوں آسانی سے اور اچانک ہی اس کے سامنے آ جائے گا۔ لمحے بھر کے لیے اس پر بے یقینی کی سی کیفیت طاری رہی، پھر اس نے یقین کی حدود میں قدم رکھ دیا۔ اس کی کنپٹیاں چٹک رہی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے خون کا تمام تر بہاؤ اس کی کھوپڑی کی طرف ہو گیا ہو۔ غصے کی شدید لہر نے اس کے جسم میں ہائی وولٹیج کرنٹ جیسا تاثر پیدا کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں اوشان کا ایک جملہ گونجنے لگا: غصہ کبھی کبھی انسانی صلاحیتوں کو 100% کھا جاتا ہے۔ انسان کے اندر چھپا ہوا اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جس نے غصے کو زیر کر لیا وہ دنیا کے بڑے سے بڑے حریف کو آسانی سے چت کر سکتا ہے۔ ٹائیگر جن احساسات کا شکار تھا وہ اسے بری طرح بے بس کر رہے تھے۔ اوشان کے قاتل اور بنی نوع انسان کے سب سے بھیانک دشمن کی موت اس کی زندگی کا آخری نصب العین تھا۔ وہ اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، ایک ایسی موت سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا جس سے اس کے شدید ترین جذبہ نفرت اور جذبہ انتقام کی تسکین ہو سکے۔ وہ ایک سپر پاور کا حامل تھا، اس لیے اس کے جذبے بھی عام انسانوں سے کہیں زیادہ شدید تھے۔ اس شدت کا احساس اسے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ ٹائیگر کے دونوں ہاتھ کشتی کے کنارے پر جمے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں پر ماسک تھا اور منہ میں ایئر ہوز کی نلکی دبی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں پر خود کو اچھالا اور کشتی میں آ گیا۔ فانگ کی بے چین آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک لہرا گئی۔ وہ ٹائیگر کو پہچان لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے چہرے سے ماسک نوچ کر پھینک دیا۔ آکسیجن ٹینک بھی اس کے جسم سے الگ ہو گیا اور منہ سے نلکی بھی نکل گئی۔ اب وہ کشتی میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو تول رہے تھے۔ فانگ! ٹائیگر کی آواز میں کسی زخمی سانپ جیسی پھنکار کا تاثر تھا۔ تمہاری زندگی کی سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ فانگ کا چہرہ نفرت سے سکڑ گیا، اس کی آنکھیں غصے سے جل اٹھی۔ وہ سیاہ لبادے میں تھا اور سراپائے شیطان نظر آ رہا تھا۔ اس کی گنجی کھوپڑی چمک رہی تھی اور اس کا آہنی پنجہ بار بار کھل کر بند ہو رہا تھا۔ زندگی نے تمہیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے شہزاد، فانگ نے کوڑے جیسی کاٹ دار آواز میں کہا۔ انتقام کا جذبہ سیدھا تمہیں موت کے منہ میں لے آیا ہے۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں، ٹائیگر نے زہر خون سے کہا، جس نے موت جتنی قریب سے دیکھی ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اوشان کے بعد یہاں پہنچنے تک ہر سانس میرے لیے کسی گائل کر دینے والے وار سے کم نہیں تھی۔ تمہیں دیکھ کر سانسوں کے گاؤ تو مندمل ہو گئے لیکن روح کا ناسور جاگ اٹھا ہے۔ فانگ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سانپ جیسی گول گول آنکھیں بالکل ساکت تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا آہنی پنجہ حملہ کرنے کے انداز میں بلند ہونے لگا۔ اس کی دونوں ٹانگیں قدرے پھیل گئی تھیں اور گھٹنوں میں ہلکا سا خم پیدا ہو گیا تھا۔ دوسرا ہاتھ بھی آہستہ آہستہ اٹھ کر دفاعی انداز میں سامنے آ گیا تھا۔ ٹائیگر کے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک ریشہ طاقتور اسپرنگ بن گیا تھا، ایسا اسپرنگ جو پوری قوت سے کھینچا گیا ہو اور جسے صرف چھوڑنا ہی باقی ہو۔ اس کی تمام تر طاقت، تمام تر غصہ اور تمام تر مہارت اپنے حریف سے نمٹنے کے لیے تیار تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بالآخر وہ اذیت ناک تعاقب ختم ہو گیا ہے، چند لمحے قبل تک جس کی مدت کا تعین اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فانگ کا آہنی پنجہ کسی غضبناک ناگ کی طرح جپٹ پڑا۔ اس دروازے کے بعد ایک زینہ آتا ہے جو بھول بھلیوں کے سے انداز میں نیچے جاتا ہے اور ٹھیک عمارت کے قلبی حصے میں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے تاؤ ماسٹر نے انگلی کے ناخن کی مدد سے چھت پر نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ ہر لینڈنگ کے بعد وسیع راہداریاں ہیں جو دائیں اور بائیں جانب واقع ہیں۔ لیبارٹری عقبی حصے میں دوسری منزل پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں ٹائیگر کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اگر سونی اس عمارت میں موجود ہے تو ٹائیگر کی سانسیں ایک بار پھر بے ترتیب ہو گئیں۔ اسے ماسٹر تاؤ پر تاؤ آ رہا تھا کہ آخر وہ جلدی سے اپنی بات پوری کیوں نہیں کر دیتا۔ وہ کہاں ہوگی ماسٹر؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اگر وہ اس عمارت میں ہے تو اسے تہہ خانے میں ہونا چاہیے، وہیں پر ان کی کمانڈ پوسٹ بھی ہے۔ ان کا ریڈیو روم، منشیات کا سٹور اور قید خانے کی کوٹڑی بھی وہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تہہ خانہ بھی بیرونی عمارت کی طرح کئی منزلوں پر مشتمل ہوگا۔ وہاں سے 10 مختلف سمتوں میں سرنگوں کا جال بھی پھیلا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک ماسٹر تاؤ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے
ماسٹر تاؤ نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنا جملہ پورا کر دیا۔ ٹائیگر نے گہری نگاہ سے ماسٹر تاؤ کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز سے بظاہر تو غیر سنجیدگی ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ ٹائیگر کو اس کی شخصیت بڑی عجیب محسوس ہوئی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے کوئی بھی شخص یہ تعین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کب سنجیدہ ہے اور کب غیر سنجیدہ۔ ماسٹر تاؤ اب اس صندوق نما حصے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے وہاں سے اتر کر دروازے تک پہنچنے کے بعد ٹائیگر کو بھی قریب آنے کا اشارہ کر دیا۔ ماسٹر تاؤ نے دروازہ کھولا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹائیگر بھی دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس نے ماسٹر تاؤ کی چال کا جائزہ لیا۔ اس کی خاموش چال میں موت کی سرگوشیاں چھپی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کسی ایسے درندے کی طرح چل رہا تھا جسے اطراف و جوانب سے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ متوقع ہو۔ خود ٹائیگر کے عضلات اور جسمانی ریشے مضبوط اور سخت ربر جیسے تناؤ میں مبتلا ہو رہے تھے۔ ایسی حالت میں وہ ایک لمحے کے 10ویں حصے میں بھی دفاع اور حملے پر قادر تھا۔ دونوں کی چال میں وقار تھا اور ان کے پیروں کی خفیف سی چاپ تو درکنار کپڑوں کی معمولی سی سرسراہٹ بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ تیسری منزل کی لینڈنگ پر پہنچ گئے۔ اچانک انہیں 3-4 آدمی دکھائی دیے۔ وہ دڑدڑاتے ہوئے انہی کی طرف آ رہے تھے۔ ماسٹر تاؤ نے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ دونوں کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہوئیں، پھر وہ دونوں ہی مخالف سمتوں کی راہداریوں میں دوڑ پڑے۔ گول راہداری گھوم کر مخالف سمت میں ایک دوسرے سے مل جاتی تھی۔ نیچے سے آنے والے اچھلتے کودتے زینہ طے کر رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ان ناخواندہ مہمانوں کو قریب پہنچے بغیر ہی جہنم رسید کر دیں۔ ان میں سے ایک نے سب مشین گن کا رخ ماسٹر تاؤ کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ماحول بیدار ہو گیا۔ گولیوں کی خوفناک تڑتڑاہٹ سے در و دیوار پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی، لیکن ایک بھی گولی ماسٹر تاؤ کو نہیں لگی، کیونکہ جس جگہ کا نشانہ لے کر فائرنگ کی گئی تھی اب وہاں ایک ستون کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ماسٹر تاؤ یہیں ایک لمحے کے لیے رکا تھا، جبکہ اب وہ راہداری میں گھوم کر ٹائیگر کے قریب ہوتا جا رہا تھا جو مخالف سمت سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فاصلے کے باوجود ایک دوسرے کی آنکھوں کے اشارے سمجھ رہے تھے۔ دونوں ہی جھک گئے، پھر وہ جھکی ہوئی حالت میں دوڑنے لگے۔ اس سے قبل کہ تیسری منزل کی لینڈنگ تک تینوں مسلح آدمیوں کی رسائی ہوتی وہ وہاں پہنچ چکے تھے اور نیچے سے آنے والے کسی بھی غنڈے کی نگاہ ان پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہ دندناتے ہوئے آئے اور جیسے راہداری میں مخالف سمتوں میں اپنی رائفلیں تانے تیر رہے ہوں۔ فانگ بھی حبس دم کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ ابھی تک اس نے سطح آب پر جانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے جیسے وہ گہرائی میں اتر رہے تھے سبز دھند سیاہی مائل ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ٹائیگر کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس سے قبل کہ وہ صورتحال کو سمجھنے میں کامیاب ہوتا ایک موٹا سا رسہ اسے اپنے گرد لپٹتا محسوس ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار اس رسے پر جم گئے اور تب وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ایک آبی سانپ تھا۔ سانپ اتنی تیزی کے ساتھ اس کے جسم سے لپٹا تھا کہ ٹائیگر خود کو اس لپیٹ سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ اس کے بازو کی مچھلیاں سخت ہونے لگیں۔ سانپ اب بار بار اس کے جسم پر حملے کر رہا تھا، کیونکہ لپٹ کر وہ اس کا جسم توڑنے موڑنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ جس حد تک لپٹ گیا تھا اس سے زیادہ گہرا تنگ کرنا اب اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ٹائیگر کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوتی چلی گئی۔ وہ اس افتاد سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس صورتحال میں فانگ اسے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ ٹائیگر نے اپنی حیثیت سے کام لے کر فانگ کی موجودگی محسوس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ پانی کے ریلوں اور سانپ کے تڑپنے اور زور لگانے کی وجہ سے وہ فانگ کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا۔ اچانک وہی ہوا جس کا ٹائیگر کو ڈر تھا۔ اس کے پیٹ میں چاقو جیسی نوک آ ٹکرائی۔ اگر سانپ سے نبرد آزمائی میں اس نے جسم کے تمام عضلات اکڑا کر آہنی نہ کر لیے ہوتے تو فانگ کی خنجر نما انگلی اس کا پیٹ چاک کر چکی ہوتی۔ ٹائیگر نے سانپ کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے ادھیڑنے کے سے انداز میں جسم سے الگ کیا اور پھر اسے کسی کوڑے کی طرح لہرا ڈالا۔ فانگ اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ سانپ کا کوڑا اسے لگا لیکن کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اس نے ایک بار پھر اپنا آہنی پنجہ استعمال کیا۔ اس بار ٹائیگر پلٹا تو عملے تنفس متاثر ہو گیا اور ہوا کے چند قیمتی بلبلے اس کے حلق سے نکل کر پانی میں گم ہو گئے، لیکن ٹائیگر فانگ کے خوفناک پنجے سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ گہرائی میں پانی کی سبز دھند اس حد تک سیاہی میں ڈوب گئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ ان کے لیے ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرنا زیادہ دشوار نہیں تھا۔ وہ اپنی حیثیت کے سہارے دفاع کر رہے تھے اور یہی حیثیت استعمال کر کے حملہ آور ہو رہے تھے۔ ابھی تک انہیں ایک دوسرے سے لپٹنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ٹائیگر اس کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے جکڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک بار وہ اس کی گرفت میں آ جاتا تو اسے زیر کرنا ٹائیگر کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن فانگ اسے اس بات کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پہلے بھی آمنے سامنے آ چکے تھے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے بارے میں کافی اندازہ تھا۔
کوئی ایک بھی اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں تھا۔ اگر ٹائیگر کے جسم کے ریشے فولاد جیسے سخت تھے تو فانگ بھی موم کا پتلا نہیں تھا۔ اس کی رگوں میں شیطانی قوتیں دوڑ رہی تھیں۔ ٹائیگر کو بار بار افسوس ہو رہا تھا کہ ان کی یہ فیصلہ کن جنگ پانی میں ہو رہی ہے۔ پانی کی وجہ سے وہ ہدف پر صحیح اور کاری ضرب لگانے سے قاصر تھا۔ اگر یہ جنگ اوپر کشتی ہی میں ہو رہی ہوتی تو شاید اب تک اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا۔ فانگ کا ہاتھ نیزے کی طرح اس کے سینے کی طرف آیا۔ ٹائیگر نے ہاتھ کی پوزیشن سے اندازہ لگا لیا کہ فانگ کا سر کس سمت میں ہوگا۔ اس نے ریمز ہیڈ پنچ استعمال کیا اور ساتھ ہی فانگ کے نیزہ نما ہاتھ کی دسترس سے نکل گیا۔ اس کی انگلیوں کے جوڑ ایک انسانی دہانے سے ٹکرائے اور پھر وہی ضرب ناک پر پڑی۔ یہ ایک شدید چوٹ تھی جو اگر پانی کی بجائے باہر لگتی تو ہدف کو چیتڑوں میں تبدیل کر دیتی اور شکار کے لیے مہلک ثابت ہوتی۔ اگرچہ پانی کی وجہ سے اس چوٹ نے اپنا کام پورا نہیں کیا، تاہم یہ ضرب رائیگاں بھی نہیں گئی۔ فانگ بار بار ٹائیگر کو گونسے مار رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے ناک اور اس کے منہ پر مہلک چوٹ پڑی، اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ اسی ساتھ ٹائیگر کا گھٹنا بلند ہوا۔ اس نے فانگ کے سینے پر گھٹنا مارا تھا۔ عام حالات میں یہ پسلیوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی چوٹ تھی، لیکن فانگ چوٹ کھا کر سنبھل گیا۔ اس نے کسی ایسی بلی جیسا انداز اختیار کر لیا جو پشت کے بل گر کر اپنے اوپر چھائے ہوئے حملہ آور کو پنجوں کی مدد سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ زخمی کرنے کی بھی کوشش کرتی ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے حملے کر رہا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں تیرنے کے اس انداز میں حرکت کر رہی تھی جو اس کے جسم کو ٹائیگر سے دور لے جا رہا تھا۔ ٹائیگر کو بالآخر موقع مل گیا۔ وہ اپنی انتہائی کوشش کر رہا تھا کہ فانگ کو کوئی ایسی چوٹ لگ جائے جس سے اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ یا تو مفلوج ہو جائے یا پھر اتنا کھل جائے کہ اس میں سے خون نکل کر پانی میں ملنا شروع ہو جائے، لیکن فانگ پوری قوت سے دور ہٹ رہا تھا۔ پانی کی گہرائی میں جو تاریکی تھی وہ اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور پھر ٹائیگر اسے کھو بیٹھا۔ ٹائیگر کی سانس بھی اب سینے میں مزید رکنے سے انکار کر رہی تھی۔ اس کی پھیپھڑوں میں جتنی آکسیجن تھی وہ اسے استعمال کر چکا تھا اور اب جسم کا تقاضا تھا کہ اسے تازہ ہوا اور آکسیجن ملے۔ اس کی بیدار حسیات نے اچانک ہی ایک ایسی آواز سنی جس نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز پانی کی گہرائی سے بلند ہو کر سطح آب پر ابھر چکی ہے۔ اس احساس نے ٹائیگر کے جسم میں چنگاریاں سی بھر دیں اور وہ کسی شارک مچھلی کی طرح تیزی سے سطح آب کی طرف اٹھنے لگا۔ ٹائیگر نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فانگ اس سے تقریباً 20 فٹ دور پانی کی سطح پر ابھرا ہے۔ فانگ نے سطح آب پر ابھرتے ہی تیزی سے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ اس کا اندازہ غلط نکلا تھا۔ وہ ٹائیگر کو زیر نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی حالت میں فرار کے علاوہ کوئی بھی صورت ممکن نہ تھی، لہٰذا وہ ایک بار پھر بھاگ نکلا۔ اس کے تیرنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ پانی کے دیو بے کر ریلوں سے لڑتا اور خود کو کسی دیوانے چیتے کی طرح آگے ہی آگے بڑھاتا ہوا ٹائیگر برق رفتاری سے فانگ کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن دونوں میں کافی فاصلہ تھا۔ اس سے قبل کہ وہ فانگ تک پہنچتا اور شارک مچھلی کے سے انداز میں مہلک وار کرتا، اس کے کندھے پر ایک ٹھوکر پڑی جس نے ٹائیگر کو پانی میں بہت نیچے دھکیل دیا۔ یہ ٹھوکر اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن پانی میں لگی ہوئی دیگر چوٹوں کی طرح نتیجہ یہاں بھی صفر رہا۔ ٹائیگر نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا جسم کسی وزنی چٹان کی طرح پانی میں نیچے ہی نیچے گرتا چلا جاتا۔ جسم ڈھیلا پڑتے ہی اس کے ڈوبنے کی رفتار کم ہو گئی، حتیٰ کہ وہ خود کو ایک بار پھر سطح آب کی طرف اچھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ پانی کی سطح پر آ کر اس نے آنکھوں پر چھائی ہوئی آبی چادر جھٹکی اور ساحل کی طرف دیکھا۔ ساحل پر بہت دور ایک متحرک ہیولا دکھائی دیا۔ وہ بے پناہ تیزی سے پہاڑیوں کی طرف دوڑ رہا تھا۔ ٹائیگر کی حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ فانگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر تیزی سے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ فانگ کی ٹھوکر نے اسے بہت پیچھے پہنچا دیا تھا۔ اسے ہیولے کی رفتار سے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ وہ جب تک کنارے پر پہنچے گا فانگ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا ٹائیگر کو خدشہ تھا۔ اس کے جبڑے غصے سے بھیج گئے اور دونوں مٹھیاں اتنی بھیج گئیں کہ اسے اپنے بازوؤں کے ریشے تڑکتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اس نے اس سمت میں دیکھا جدھر جا کر فانگ نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ سامنے ایک پتلی سی پگڈنڈی تھی جو کسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی پہاڑیوں کی طرف جا کر ان کے عقب میں غائب ہو جاتی تھی۔ گویا فانگ بلیک سرکل کے ہیڈ کوارٹر میں جا پہنچا تھا۔ ٹائیگر نے خود کو سنبھالا اور اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ اس وقت ٹائیگر کے ذہن میں ماسٹر تاؤ کی باتیں گھومنے لگی تھی۔ ماسٹر تاؤ نے اسے بتایا تھا کہ بلیک سرکل مارفیا کی سب سے بڑی کھیپ حاصل کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی مقدار میں یہ مہلک دوا یہاں کبھی نہیں آئی تھی۔ 10 ٹن والے اسٹیل کے 10 ڈرم، یہ دنیا بھر کی غیر قانونی افیون کا 3/4 حصہ تھا۔ گویا بلیک سرکل تک جو افیون پہنچنے والی تھی وہ سالانہ کل پیداوار کا 10واں حصہ ہوگی۔ ٹائیگر ایک جرجری سے لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں مارفیا جب انسانی آبادیوں تک پہنچے گی
تو کیا قیامت آئے گی۔ انگنت انسانی زندگیاں تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گی۔ ان بے شمار انسانوں کا خیال آتے ہی وہ وقتی طور پر فانگ کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ساری کی ساری افیون غرقاب کر دے گا۔ افیون کی اس غرقابی کے دو فائدے تھے، ایک تو لاتعداد انسانی زندگیاں بچائی جا سکتی تھی، دوسرے بلیک سرکل کو شدید نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔